نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، میں آج آپ کے سامنے سلطان محمود غزنوی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے والد گرامی کا نام سبکتگین تھا۔ وہ خواب میں دیکھتے ہیں رات کو کہ میرے آتش دان یعنی کہ آگ جلانے کی جگہ ایک درخت پیدا ہو گیا، اور وہ چند لمحات میں بڑھتا بڑھتا اتنا بڑا ہو گیا کہ ساری دنیا کے اوپر اس کا سایہ چھا گیا۔ تو جب نیند سے بیدار ہوا تو وہ سوچنے لگا کہ معلوم نہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ اتنے میں اسے گھر کی طرف سے اطلاع ملی کہ آپ کے گھر میں اللہ نے لڑکا دیا ہے۔ تو امام سبکتگین بہت خوش ہوا اور اس نے دل میں یہ خیال کیا کہ اس درخت سے مراد یہ میرا بیٹا ہے، تو اس کا نام اس نے محمود رکھا ہے۔ تو مشہور و معروف فلکیات کے ماہر ہمارے مسلمان علامہ جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے منہاج السراج۔ اس میں تحقیق کی ہے کہ محمود غزنوی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ایک ہے، اور اس میں مماثلت یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر بھی 63 سال اور محمود غزنوی کی عمر بھی 63 سال تھی۔ تو فردوسی کا جو محمود غزنوی کے دور میں مشہور و معروف شاعر تھا، اس کا مشہور شعر ہے دنیا میں۔ وہ کہتا ہے چکودا کلب از شیر مادر بشست بگہوارا محمود گوید بخست، کہ اس نے محمود غزنوی کی پاپولیٹی اور اس کی مقبولیت کی طرف اشارہ کیا کہ محمود غزنوی وہ شخصیت ہے کہ کوئی بھی بچہ جب اپنی ماں کا دودھ چھوڑے تو پنگھوڑے ہی سے جب وہ بولنے لگتا ہے تو محمود محمود کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اس قدر محمود غزنوی اپنے دور میں مقبول انسان تھے اور اللہ کی مجھ پر راضی تھے۔ تو ایک دوسرے شاعر کا شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ کعبہ و سومنات چون افلاک، کعبہ و سومنات چون افلاک شد ز محمود وز محمد پاک، کہ ایک کعبہ مکرمہ ہے، دوسرا سومنات، یہ زمین میں اس قدر اہمیت کے حامل ہیں جس طرح کہ آسمان ہے، یا اس قدر صاف ستھرے علاقے تھے جس طرح کہ آسمان ہے۔ تو ان دونوں جگہوں کو اللہ کریم نے ایک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پاک صاف کر دیا اور ایک کو محمود غزنوی کے ذریعے پاک صاف کیا، یعنی کہ کعبہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پاک کیا، اور سومنات جو کہ بر صغیر میں دنیا میں مشہور و معروف بتوں کا گڑھ اور بتوں کے پوجا کرنے والے کے جو ہے نا بہت بڑا مرکز تھا دنیا میں، تو اس کو محمود غزنوی نے پاک صاف کر کے اللہ کی بات کر۔ تو محمود غزنوی کا وہ مقام ہے، یہ 5ویں صدی ہجری سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں عدل و انصاف کی ایسی عجیب و غریب مثالیں ہیں جو خلفائے راشدین کے بعد ان کے نام آتے ہیں کہ انہیں ایسے عدل و انصاف کے کارنامے سر انجام دیے جو تاریخ میں دوسرے مسلمان بادشاہوں کے ہاتھ ملتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک مشہور و معروف واقعہ ہے محمود غزنوی کے بارے میں کہ محمود غزنوی ایک دن اپنا دربار لگایا ہوا تھا، بہت سی مخلوق جمع تھی، وزیر وزراء بھی تھے، دادخواہ بھی تھے، غریب بھی تھے، امیر بھی تھے۔ جب سب کی باتیں سن کے تو آخر میں ایک غریب آدمی آیا، بالکل میلے کچیلے کپڑے اور پھٹے پرانے کپڑے، وہ آ کے سامنے حاضر ہوا کہ بادشاہ سلامت، میری فریاد ہے، بادشاہ نے کہا سناؤ۔ اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ میری بات جو ہے وہ مجمع میں بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، میں اکیلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ محمود غزنوی بندہ پرور تھا، غریب اور انسان تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے چلو، میرے سیڑھی میں ہو گیا۔ تو اس نے بتایا کہ بات یہ ہے بادشاہ سلامت کہ میرا گھر آپ کے گھر کے ساتھ بستی میں ہے، تو میری بیوی خوبصورت ہے اور آپ کا بھانجا بہت عرصہ ہو گیا ہے کہ رات کو وہ آتا ہے مسلح ہو کر اور مجھے پیٹ پیٹ کر وہ باہر نکال دیتا ہے اور میری بیوی کے ساتھ سو جاتا ہے۔ میں نے بہت بڑے جتن کیے، میں عدالتوں میں گیا، میں لوگوں کے پاس گیا، میں آپ کے وزیروں کے پاس گیا، میری کہیں بھی سنوائی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ آپ کا بھانجا ہے، وہ ہر کسی کو
اس نے کہہ رکھا ہے کہ اس آدمی کی بات نہیں سننا، میں غریب آدمی ہوں، اور آج بھی آپ کے سب چوکیدار جو ہیں، جو چوکیدار ہیں، سب کو اس نے کہہ رکھا ہے کہ اس کو نہیں آنے دینا، میں پتہ نہیں کس طریقے سے آپ تک پہنچاؤں۔ تو میری یہ فریاد ہے، اگر میری فریاد سنو گے، انصاف کرو گے تو ٹھیک ہے، وگرنہ میں اپنے سب معاملہ خدا کے حوالے کروں گا، قیامت کے دن دیکھی جائے گی۔ محمود غزنوی رسول معروف آدمی تھا، وہ رسا پر دام ہو گیا، وہ رونے لگا، اس نے کہا افسوس کی بات ہے کہ آپ نے پہلے مجھے نہیں بتایا، ابھی آپ ایسے کریں کہ آپ جائیں کہ جب وہ آپ کے گھر میں آئے تو اسی وقت آ کر مجھے بتائیں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے یہاں تک آنے نہیں دیتا، میں کیسے آپ کو اطلاع دوں؟ تو اس نے اس کو ہاتھ سے پکڑا، محل کے پیچھے کی طرف اس کو لے گیا، اس نے کہا کہ میرا خلوت خانہ ہے، جہاں کوئی آدمی نہیں ہوتا، کوئی چوکیدار وغیرہ نہیں ہوتا، تو آپ کو ادھر آپ کوشش کریں، اگر آپ کو موقع ملا تو ٹھیک، کسی جانے دے ٹھیک، اگر نہیں تو پیچھے سے وہاں پہ آ جائے، آواز دے دیں، میرا نام لے لیں، میں اسی وقت آپ کے پاس آ جاؤں، آپ فکر نہ کریں، بالکل میں آپ حاضر دے رہا کہ آپ کے ساتھ ہوں۔ ٹھیک، وہ واپس چلا گیا، 2 دن تو گزرے، تیسری رات بادشاہ بھی حیران ہو گیا کہ اس نے دیر کیا، کیا معاملہ بن گیا۔ تیسری رات وہ آ گیا اور آگے سے آیا، دروازے سے، مین گیٹ سے، کسی نے اس کو آنے نہیں دیا، آخرکار مجبور ہو کر وہ خلوت خانے کی طرف چلا گیا، وہاں پر اس نے جا کر آواز دی، محمود غزنوی باہر آیا، باہر دیکھا وہ کھڑا ہے، غریب کھڑا ہوا ہے، اس نے اپنے جو ہے تلوار اٹھائی، محمود غزنوی اس کے ساتھ ہو گیا۔ جب محمود غزنوی اس کے گھر پہنچا، اس نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ باقی چراغ جل رہا ہے اور آدمی سویا ہوا ہے، تو اس نے پہلے تھوڑی سی محمود غزنوی نے جھانکی، دیکھا کہ باقی میرا بچہ ہے، اس نے چراغ گل کیا، وار کیا، اس کے گردن لہدا کیا، تو وہی گردن لہدا کیا، دوبارہ اس نے جو ہے نا چراغ جلایا، اس کے سر کو دیکھا کہ واقعی ہے، تو اس نے شکر الحمدللہ پڑھا، اور غریب آدمی کو کہا کہ پھر فوراً میرے لیے پانی لائے، میں پانی پیتا ہوں، تو وہ پانی لایا، بادشاہ نے بہت زیادہ پانی پیا، 2 3 4 گلاس تک بادشاہ پانی پی گیا۔ تو اس کے بعد بادشاہ نے اس کا سر اٹھایا، اس نے کہا یہ گستاخ، یہ ظالم انسان کا سر میں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی بات میں تنگ نہ کرے، جو بھی آپ کے پاس آیا آپ کہو کہ یہ سلطان محمود غزنوی خود قتل کر گیا ہے اور اس کا سر اس کے پاس ہے، آپ کو بچنا ہے۔ لہٰذا جب یہ جانے لگا سلطان محمود غزنوی، تو وہی بات پیچھے سے اس کو آواز دی کہ بادشاہ سلامت، 1 2 بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا پوچھو کیا بات ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ پہلے یہ بات بتائیں کہ آپ نے چراغ گل کیوں کیا ہے، اس کے بعد اس نے کہا میں چراغ اس لیے میں نے بجھا دیا ہے تاکہ میں اس کو قتل کرنے کے وقت، تلوار مارنے کے وقت، میرے خونی رشتہ ہے اس کے ساتھ، وہ جوش نہ مارے اور میرے ہاتھ روک نہ جائے، اس لیے میں نے وہ چراغ جلا دیا، ختم کیا، تاکہ میں بے فکر اور اس کو مجھے نظر نہ آنا پڑے اس پر، اس کو ختم کروں۔ اور دوبارہ میں نے چراغ اس لیے جلایا ہے کہ میں یقین کروں باقی وہی بدماش ہے یا کوئی اور ہے، تو میں نے دوبارہ اس لیے جلایا کہ مجھے یقین ہوتا ہے کہ آدمی وہی ہے۔ اور اس کے بعد پانی میں نے اس لیے مانگا ہے کہ آپ یقین کریں، جس وقت تو آ کر مجھے کہہ گیا ہے کہ میرا معاملہ یہ ایسے ہے، میں نے اسی وقت سے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، اللہ گواہ ہے کہ اس کے بعد جب تو آج تیسرا دن ہے، میں نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، میں نے کہا جب تک اس غریب کا کام نہ کروں میں کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں، اللہ گواہ ہے کہ میں تیسرا دن ہے، میں بھوکا ہوں، پیاسا بھی ہوں، اور بھوک کے لیے چلو میں گھر جا کر اپنا بھوک کا علاج کروں گا، لیکن پانی تو آپ کے پاس نہیں تھا، پانی میں نے اس لیے پیا ہے، پیا ہے کہ میں پانی سے بالکل میرا معاملہ خراب ہوا تھا، اس لیے سلطان محمود غزنوی واپس اپنے محل میں آ گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارے بزرگ تھے، یہ ہمارے گزشتہ دور کے بادشاہ تھے کہ جن کے ذریعے اللہ کریم نے اس دھرتی کو آباد کیا ہے، اتنا 1400 سال ہو گئے کہ ہمارے مسلمان حکمران رہے، تو حکمران کیسے تھے، حکمران ایسے تھے، یہ تو ایک بات ہے محمود غزنوی کی، ہزاروں کہانیاں ہیں، اور بھی ہمارے مسلمان بادشاہوں کی کہانیاں ہیں انصاف کے بارے میں، تو محمود غزنوی چونکہ اللہ کے بہت پیارے اور اللہ کے بزرگ تھے، ولی اللہ تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو چند سالوں سے پہلے غزنوی میں زلزلہ آ گیا تھا، یہ اخباروں میں آیا تھا کہ محمود غزنوی کا جو قبہ ہے، جو روزہ تھا، وہ ٹوٹ گیا اور اس کے قبر کو بھی داڑیں پڑ گئی ہیں، تو حکومت وقت نے آ کر جو ہے نا اس کو دیکھا کہ اس کا جو ہے نا شاید اس کا جسم مبارک یا کفن کا نقصان ہو گیا ہے، تو انہوں نے قبر جب کھولا، قبر کھدائی کی، تو محمود غزنوی کا لاش بالکل 100% صحیح پڑا تھا، اس کا جسم مبارک 5ویں صدی سے آج 14ویں صدی ہے، کتنے صدیوں ہو گئی ہیں کہ اس کا جسم مبارک کفن کے ساتھ بالکل محفوظ تھا، تو انہوں نے دوبارہ اس کو نیا کفن پہنا کر اس کو وہاں پہ دفن کر دیا۔ تو اللہ کریم ہے ہمیں اور ہمارے مسلمان حکمرانوں کو ایسی عقل ایسی سمجھ عطا فرمائے کہ اللہ
اللہ کی مخلوق کے ساتھ انصاف کرے. تو انصاف سے زمین آباد ہوتی ہے, انصاف سے کام چلتا ہے. تو ظلم سے جو ہے زمین اللہ کی تباہ ہو جاتی ہے. اللہ کے امام مسلمان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نقش قدم